جنت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہر انسان کو طلب ہوتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، جنت کا حقدار ہمیں بنائے. ایک صحابی روایت قائم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ کا ذکر ہوا، اللہ نے تذکرہ کیا جنت کے بارے میں اور فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جب جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور جنتی کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ایک شخص ہوگا جو جنت کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، چکر لگا رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور اس سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم دنیا کے 4 بادشاہوں کا تذکرہ کرو جسے تم چاہتے ہو، جو سب سے بڑا تمہاری نگاہوں میں سب سے اعلیٰ ہے، تو تم 4 بادشاہوں کا تذکرہ کرو. لہٰذا وہ 4 بادشاہوں کا نام گنائے، اس کی سلطنتیں گنتی کروائے گا، بتائے گا کہ اس کے پاس یہ مال تھی، دولت تھی، یہ سلطنتیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم ان چیزوں کو پائے کرو جس سے وہ لذتیں حاصل کیا کرتا ہے، جو اسے عیش و آرام ملی ہوئی تھی دنیا کے اندر، راحت میں ملی ہوئی تھی، اس کا تم تذکرہ کرو. چنانچہ وہ انسان ان 4 بادشاہوں کے عیش و آرام راحت کو بیان کرے گا کہ دنیا کے اندر کس طرح عیش و آرام کیا کرتا تھا، کیا کھانے پینے کی چیزیں تھی، کیا سواریاں تھیں، کیا اس کو جمال تھے، کیا گھر تھا، کیا مکان محلات تھے، وہ تذکرہ کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا کہ اگر جتنے لوگوں پر تم نے 4 بادشاہوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی سلطنت کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے عیش و آرام کی چیزوں کو تم نے بیان کیا ہے، تو تمام کی تمام تجھے دے دوں، تو کیا تو راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا؟ تو وہ انسان کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے اور کیا زیادہ چاہیے، تو تمام چیزیں آپ مجھے عطا فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے وہ تمام چیزیں تو میں نے دے دی اور دنیا میں جتنی دنیا کی جتنا رقبہ ہے، جتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی جنت تجھے اور میں ایسے عطا کرتا ہوں اور تجھے جنت دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک سب سے آخری جنتی ہے، ادنا جنتی ہے، اس کا یہ حال ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ اتنی بڑی نعمت کی عطا فرما رہے ہیں. جو اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں، جو آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جو میرے پسندیدہ محبوب لوگ ہیں، جو اعلیٰ مقام پہ درجہ حاصل کرنے والے ہیں، اس کے لیے میں نے ایسے اکرام کی چیز، ایسی عزت اور احترام کی چیز بنائی ہے جسے میں نے خود بنایا ہے اور اس پہ میں نے مہر اور ٹھپا لگا دیا ہے. جو ایسی چیز ہے نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا، نہ کسی دل کو اس کا احساس اور خیال گزرا ہے. ایسی چیز میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے. تو جنتی لوگوں کے لیے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر حسین و جمیل چیزیں جنتی لوگوں کے لیے بنایا ہے. جنت کے اندر بے شمار نعمتیں، ایسی نعمتیں جس کا دنیا کے اندر انسان خیال کرے تو اسے خیال سے بارا کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہتے ہیں کہ کسی کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا، میں نے ایسی جنت بنائی ہے جنتیوں کے لیے. چنانچہ جنت کے اندر بے شمار فوائد اور بے شمار چیزیں ہوں گی. حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں ان کے شاگرد کو اپنے شاگرد سے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بازار میں تو بازار میں بات چیت ہوتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بازار میں ہماری برکات ہو. تو شاگرد نے کہا حضرت کیا جنت کے اندر بازار ہو؟ ہاں جنت میں بازار ہوگی. کیسی بازار ہوگی؟ جنت کے اندر بازار لگا کرے گا. کب؟ جمعہ کے دن. جمعہ کے دن بازار لگا کرے گا اور اس بازار میں لوگ جائیں گے اور وہ بازار ایسی نہیں ہوگی کہ وہاں خرید و فروخت کیا جائے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے لگا دیا جائے گا، بلکہ وہ سرکاری مال ہوگا، لگا دیا جائے گا اور ایک سے ایک حسین و جمیل چیزیں، ایک سے ایک چیزیں وہاں لگی ہوگی، سجائی ہوئی ہوگی. اب جنتی وہاں جائیں گے، ہر ایک جنتی اپنے پسند کے مطابق وہاں سے سامان اٹھا لیں گے. اٹھانے کے بعد پھر اعلان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کو بلا رہے ہیں ایک جگہ جمع ہونے کے لیے. کہاں بلا رہے ہیں؟ بتایا جاتا ہے وہ جنت عدن ہے، وہاں بلایا جائے گا. وہاں لوگ جب جائیں گے سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے اور جب وہاں جائیں گے تو پہلے سے ساری کرسی وہاں لگی ہوگی اور ہر انسان کے درجے کے مطابق وہاں کرسی بنی ہوگی. کسی کی سونے کی، چاندی کی، ہیرے کی، موتی کی، جواہرات وغیرہ وغیرہ سب کی بنی ہوگی اور سب کا نام لکھا ہوا ہوگا جس کے لیے وہ کرسی ہوگی. ہر انسان جائیں گے اپنے کرسی پر وہ بیٹھ جائیں گے. فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا درجہ جس کا ہوگا اس کے ارد گرد، اس کے کرسی کے ارد گرد
ہوئے ہوں گے، جس کے اس کو امبر کے کیڑے بنے ہوئے ہوں گے، وہ وہاں پر جا کر بیٹھے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہاں پر کسی کو کسی سے حسد نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگی، بھائی یہ مجھے مقام پر ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیچھے بیٹھا دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ جس کو جو خوشی ملی ہوگی اسی کو وہ مست ہوگا، وہی سمجھے گا سب سے زیادہ اونچا مقام مجھے ہی ہے، میں سب سے بہترین جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ لہٰذا سارے لوگ وہاں بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ کلام سنائیے، چنانچہ وہ اللہ کا کلام سنائیں گے۔ وہ اسرافیل جس کے ایک سور پھونکنے سے دنیا کے اندر زلزلہ برپا ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، ساری چیزیں درم برہم ہو گئی تھی، انسان کی روحیں ختم ہو گئی تھی، سارے مخلوقیں ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر وہی اسرافیل السلام سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کہلائیں گے اور اتنی سریلی، اتنی میٹھی اور اتنی دل لبھانے والی آواز ہوگی کہ انسان مست ہو جائے گا۔ سننے میں اتنا اسے لذیذ اور لذت محسوس ہوگی کہ اسے کیا کہنا کوئی انسان اسے بیان تو کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جب وہ کلام سنا رہے ہوں گے تو اتنے میں بادل چھا جائے گا۔ جب بادل چھائے گا تو انسان جب اوپر دیکھیں گے تو اوپر سے بارش ہوگی۔ جس چیز کی بارش ہوگی؟ زعفران اور مشک کی جو عنبر ہے اس کی برسات ہوگی انسانوں کے اوپر۔ جب اس کی برسات ہوگی تو انسان اس کی خوشبو کے اندر مست ہو جائے گی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوا چلے گی اور ایسی ہوا چلے گی کہ انسان کی جو خوبصورتی کے اندر دو بالا ہو جائے۔ ایک تو جنتی انسان ایسے ہی خوبصورت ہوگا، اس کی خوبصورت جوان کا کیا کہنا، لیکن اس میں بھی اس وقت یہاں خوبصورتی اس کی ڈبل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وہاں پوچھیں گے جنتیوں سے یہ کیا میں نے تو وہ تمام چیزیں میں نے تمہیں عطا کر دی، لیکن اس سے پہلے پھر انہیں شربت پلایا جائے گا، بہترین شربت پلایا جائے گا، ایسی شربت تو اس کا کیا کہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے کیا میں نے تجھ سے دنیا کے اندر وعدہ کیا تھا، میں تجھے وہ تمام چیزیں عطا کر دی ہے نہیں؟ جنتی لوگ کہیں اللہ تعالیٰ آپ نے تمام چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے اور بھی کوئی چیز باقی ہے؟ وہ جنتی کہیں گے اب کیا چیز باقی، ساری چیزیں آپ نے مجھے مہیا کر دیا، عطا فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنے علماء سے پوچھو، اپنے علماء کرام سے پوچھو، عالم سے پوچھو، پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ آپ کو عالم کی ضرورت پڑے گی۔ علماء کرام کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ اور بھی کوئی چیز ہے، اور بھی کوئی چیز کی یہاں ضرورت ہے، تو علماء کرام فرمائیں گے ایک چیز باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ وہ اللہ کا دیدار باقی ہے۔ کیا باقی ہے ابھی؟ وہ اللہ کا دیدار باقی ہے۔ پھر جنت کے اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں میرا بھی دیدار باقی ہے۔ پھر اللہ کا دیدار ہوگا، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جتنی نعمتوں سے ملی ہوگی جنت کو ساری کی ساری چیزیں پھیکی پڑ جائے گی، ایک جو جائے گی، اس کی کوئی طرف اہمیت نہیں ہوگی اللہ کے دیدار کے سامنے۔ تو اللہ کا یہ دیدار حاصل ہوگا، لیکن اللہ کا دیدار کب حاصل ہوگا؟ جب آپ جنت میں جانے والے بنیں گے، جب آپ جنت کی مستحق ہوں گے، جب جا کر آپ کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور یہ کون سے دن ہوگا؟ جمعہ کے دن ہوگا۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر حکم دیا کہ جمعہ کے دن آپ مسجد آئیں۔ سارے لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس دن اکٹھا ایک جگہ جمع کریں گے اور پھر اپنا دیدار کروائیں گے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دن اور رات کیسے ہوتی ہے جنت کے اندر؟ بتایا جاتا ہے کہ جنت عرش کے نیچے، لہٰذا جب عرش کا پردہ ہٹے گا تو دن ظاہر ہو جایا کرے گا، اور جب پردہ لگا کرے گا تو رات ہو جایا کرے گی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہفتہ کا دن کون سا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہفتہ کا دن وہ ہوگا جس دن دیدار ہوا کرے گا اللہ تعالیٰ کا۔ لہٰذا جب انسانوں کو بلایا جائے گا جنتیوں کو دیدار کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، تو پتہ چل جائے گا کہ آج جمعہ کا دن ہے، تو اس دن دیدار ہوا کرے گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مہینہ آج مکمل ہو گیا ہے؟ جنتیوں کو کیسے پتہ چلے گا آج مہینہ ایک مکمل ہو گیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جس دن مہینہ مکمل ہوگا اس دن گفٹ ملا کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے تحفہ اور ہدیہ ملا کرے گا۔ دنیا کا رسم و رواج انسان مہینے پر کام کرتا ہے، اسے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملا کرتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ مہینے کے آخر میں اسے کیا ہے؟ انعام تحفہ دیا کرے گا۔ اور جب تحفہ ملے گا تو ہر انسان خوش ہوگا کہ دیکھیں مجھے اللہ نے کیا گفٹ دیا، کیا تحفہ دیا۔ دنیا کے اندر کوئی بڑا انسان کسی کو گفٹ تحفہ دیتا تو بہت منت میں آتا، خوش رہتا، دیکھیں مجھے کیا تحفہ ملا۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رب العزت ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، تو وہ گفٹ دے گا تو پتہ ہی کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب گفٹ دیں گے تو ہر انسان وہاں خواہش کرے گا دیکھو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا عید کب ہو رہی ہے، عید کا دن کب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دعوت فرمائیں گے کس دن کہ آج
مخلوق یعنی جنتیوں کی دعوت ہے میری طرف سے، تو وہ بھی سمجھا جائے گا آج عید کا دن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو دعوت دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود جنتیوں کو کھلائیں گے۔ اب بتائیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے مخلوق کو اپنے یعنی ایک بندوں کو جنتیوں کو کھلائیں گے تو اس کا کیا کہنا، اس دعوت کا کیا کہنا، اس کی لذت اور اس کے اندر کیا خوشی کا کیا کہنا، کس قدر وہ مزہ آئے گا انسانوں کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے سے دعوت کرے گا اور کھلائیں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں کب حاصل ہوگی، جب نیک عمل کیا جائے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ایمان لے آئے جو لوگ اور جو نیک عمل کیے ان کی بھی چیزیں حاصل ہوگی، جنت حاصل ہوگی، جنت کی انعامات حاصل ہوں گے اور جنت کے اندر یہ تمام چیزیں حاصل ہوگی۔ جب انسان جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا پھر اسے کبھی بھی حسرت اور غم نہیں ہوگا، کبھی بھی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی بھی کوئی مصیبت اور رنج کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ خوش اور عیش و آرام کرتے رہیں گے جنتی لوگ۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر سواری کا بھی انتظام ہوگا، کھانے پینے کا انتظام ہوگا، پھل میں مزاج ہوں گے۔ جب جنتی انسان چاہے گا مجھے کوئی پھل چاہیے تو آٹومیٹک پھل اس کے سامنے آ جائے گا، کوئی پھل پیٹ میں لگا ہوا چاہت ہوگی وہ پھل جھک جائے گا اس کے سامنے آ جائے گا پھر اور اسے انسان جنتی تو وہ پھل کھا لیں گے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر بھی اناج اور جنت کی اناج ملے گا۔ جب وہ انسان جنت کے اندر اناج کھائے گا پہلے دیکھے گا جنت کے اندر اناج تو کہے گا اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پھل ہے جو میں نے دنیا میں دیکھا تھا، جو دنیا میں آپ نے جانا پڑا ہے، لیکن جب وہ انسان اس پھل کو کھائے گا کہا گا اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس کی لذت ہی الگ ہے اور پیاسی لذت ہوگی، جتنی مرتبہ وہ کھاتا جائے گا اتنی مرتبہ اس کی لذت بدلتی چلی جائے گی۔ آج دنیا کے اندر کیا ہے، کوئی بھی جتنی اچھی چیزیں آپ کھائیں عمدہ چیزیں کھائیں ایک وقت آئے گا کہ آپ تھک جائیں گے، اس سے پیچھے ہٹائیں گے، چھوڑ کر آپ نہیں کھانا، طبیعت نہیں چاہتی۔ لیکن جنت کے اندر اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ جتنی مرتبہ اس چیز کو آپ استعمال کریں گے اتنی مرتبہ اور زیادہ مزید اس کی لذت بڑھتی چلی جائے گی، یعنی وہاں انسان تھکے گا نہیں، اسے یہ چیز نہیں لگے گی ایسے کہ اب اسے نہیں کھانا ہے، بلکہ اس کی لذت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس طرح دیکھنے کو لگے گا کہ دنیا کی طرح یہ جنت کا پھل ہے لیکن اس کی لذت اس کا مزہ الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے سواری کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر فرمایا ہے، مرد کے لیے گھوڑے کا انتظام اور خواتین کے لیے اونٹنی کا انتظام ہے۔ گھوڑا کس طرح ہوگا، کس طرح حسین و جمیل ہوگا، فرمایا کہ وائٹ کا سفید ہوگا اور اس پہ باریک سی پلیں بھاری ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی سفید چیز ہوتی ہے اس پہ کالا سیاہی باریک سی ہوتی ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ تو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کے لیے مرد کے لیے گھوڑے کا انتظام کیا اور اس طرح حسین و جمیل وہ سفید ہوگا اس میں باریک دھاری ہوگی وہ سیاہی ہوگی کالی ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ اور اونٹنی جو ہوگی خواتین کے لیے ہوگا اور اس اونٹنی پر سونے کا قیام بنا ہوگا، اس پہ گدے لگے ہوئے ہوں گے اور اس پہ وہ خواتین بیٹھیں گے اور سواری کریں گے۔ اور جب سواری ہوگی تو اس گھوڑے کی آواز نکلے گی، دنیا کے اندر گھوڑے کی آواز نکلتی ہے ہنہناہٹ کی آواز، لیکن وہ جنت کے اندر جو گھوڑا اس کی ایسی آواز نہیں ہوگی بلکہ اس کی ایسی آواز ہوگی دل فریب کہ دل چاہے گا بار بار اس کی آواز سنتا رہو۔ اس کی چاہت ہوگی کہ گھوڑا آواز نکالتا ہے بار بار اور اس کی میں آواز سنتا ہوں، اتنی خوبصورت آواز ہوگی۔ جنت کے اندر جو پیڑ پودا لگے ہوں گے اس کے اندر پھل تو ہوں گے ہی، اس کے اندر کچھ ایسے آلات لگے ہوں گے جس سے آواز آ رہی ہوگی اور ایسی آواز آئے گی کہ انسان مست ہو جایا کرے گا سن کے اور اس کی طبیعت چاہتی رہے گی کہ میں آواز سنتا رہا۔ جنت کے اندر گھوڑے ہوگی جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی، لہروں سے کھڑی ہوگی اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی اور جنتی لوگ قرآن کی تلاوت کی آواز سن رہے ہوں گے اور اس سے مستی حاصل کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، قرآن کی تعداد کریں، قرآن کی اہمیت کریں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن سیکھیں۔ اس سے پہلے ہفتے بھی اس چیز کو متعلق بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتنی بڑی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس سے پہلے کسی مخلوق کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی، کسی امت کو یہ چیز عطا نہیں کی گئی، پر یہ چیز کے بارے میں فرشتوں کو پتہ چلا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رش کرنے لگے کہ کیسی بہترین امت ہوگی، کیسے خوش نصیب امت ہوگی جسے قرآن پاک حاصل ہوگا، جسے یہ نعمت عطا کی جائے گی۔ کہ جنت کے اندر جنتی لوگ ہوں گے اور جنت کے اندر حوریں ہوں گی جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی اور جنتی لوگ اس سے ایک دم فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، مست ہو رہے ہوں گے، لذتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کلام جنت کے اندر سنا رہے ہوں گے۔ تو بے شمار
जन्नतियों के लिए नेमतें हैं जिसका इहाता करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये माह मुक़द्दस अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, जन्नत हासिल करने का आसान नुस्खा क्या है? ये महीना ऐसा महीना है कि अगर इंसान गुनाहों से तौबा कर लेता है, अल्लाह से माफी तराफी करवा लेता है, तो अल्लाह गफूर रहम अल्लाह माफ फरमा देगा है, तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। बशर्ते कि आप सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमेशा के लिए हर तरह के गुनाहों से महफूज रखे और आज ही सभी हज़रात तौबा कर ले कि अल्लाह ताला आइंदा मैं किसी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं करूंगा इंशाअल्लाह।